میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس درس میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون کون سے عیوب ہے، عیب، جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہو جاتی ہے، اور بعض کچھ عیوب ہے جو اگر ہو تو کوئی بات نہیں، قربانی پھر جائز ہے۔ تو سب سے پہلے یہی بتائیں گے کہ کون کون سے جانور ہے کہ جس کے اندر یہ عیب ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کے قربانی درست نہیں ہے۔ یہ ایک عیب ہو گیا۔ عیب نمبر 2، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ تیسرا عیب، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو، اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ نمبر 4، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ دانت گر گئے ہوں، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کی عمر مکمل نہیں ہوئی، یعنی اس کی عمر مکمل نہیں ہوئی ہوگی، یا عمر مکمل ہوگی۔ دیکھو، اگر عمر مکمل نہیں ہوئی تو اس کی قربانی صحیح نہ ہونا پھر ظاہر ہے، پھر تو قربانی نہیں ہوتی۔ اور اگر اس کی عمر مکمل ہو گئی لیکن پھر بھی دانت نہ آئے ہو، اب دیکھا جائے گا کہ اگر یہ جانور چارہ یہ جو نہ کھا سکتا ہو، اگر چارہ نہ کھا سکتا ہو تو پھر اس کی جو منفعت ہے وہ پوری نہیں ہے، وہ کامل نہ ہونا پھر عیب ہے، لہٰذا اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر جانور چارہ کھا سکتا ہے تو پھر قربانی درست ہوگی۔ 5واں عیب، جس جانور کی پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کان تو ہو مگر چھوٹے چھوٹے ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ چھٹی بات، ایسا جانور جس کی سنگ پیدائشی نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سنگ وہ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر صرف اوپر سے خول اترا ہے، اندر کا جو گودا ہے جس کو پشتو میں لیاڑا وغیرہ کہتے ہیں وہ باقی ہے تو قربانی درست ہے۔ اور اگر سنگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گئے، یعنی دماغ کی جو ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ 7ویں بات، جس جانور کے خارش ہو، خارشی جانور، اگر خارش کا اثر صرف چمڑے تک ہو، جلد تک، تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر، دبلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ آگے خنثی جانور، جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 9، دم کٹا جانور، اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دم کا تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 10، بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو ان کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف ایک تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح 11واں، زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر زبان کٹا ہوا جانور چارہ کھا لیتا ہو تو اس کی قربانی پھر درست ہے۔ 12، ایسا جانور جو اس حد تک پاگل، دیوانہ ہو
کہ وہ چر بھی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں، باولے، پاگل، دیوانے جانور کی قربانی اس وقت جائز ہے بشرط کہ وہ چارہ چر لیتا ہو۔ 13واں، جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو، دیگر چارہ جو ہے وہ نہ کھاتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 14، خصی جانور کی قربانی یہ نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے بہتر ہے۔ نمبر 15، بانچ لا ولد بے اولاد اور وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو، نر مادہ کا جنسی میلاب، اس کو جفتی کہتے ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز اور درست ہے۔ 16، گھابن جانور جس کی ولادت بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب ہو، اس کی قربانی باکراہ درست ہے لیکن مکروہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر پھر مسئلہ ہے کہ ذبح کے بعد جو بچہ نکلے اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، اس کا کانا حلال ہے، اور اگر مردہ نکلے تو پھر اس کا کانا درست نہیں ہے، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا گوشت کھانا پھر حرام ہے۔ تو یہ جو باتیں بتائی گئی 16 باتیں جو ہے آپ کو بتائی گئی، تو اس میں جو ہے جانوروں کے عیوب جن سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور وہ بھی بیچ میں آ گئی کہ وہ جو تھوڑے عیوب ہے جن کی وجہ سے قربانی جائز ہو جاتی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کے پھر جو ہے جانور خریدنے سے پہلے اگر ہمیں ان مسائل کا پتہ ہو تو انشاءاللہ تعالی ہماری قربانی صحیح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں بتائیں گے، پھر قربانی کی جانوروں کے متعلق دیگر جو ہے کچھ مسائل ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔